قوانین الفاظ سے بنتے ہیں، لیکن الفاظ بھی کیا چیز ہیں؟ کبھی بالکل سیدھے سادے اور کبھی اتنے پیچیدہ کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایک قانون کا مطلب واضح نہ ہو، جب وہ خاموش ہو جائے، تو عدالتیں یہ کیسے طے کرتی ہیں کہ قانون بنانے والوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم اسی فن اور سائنس کا جائزہ لے رہے ہیں جسے کہتے ہیں قوانین کی تشریح یا انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس۔ تو آج کی ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ صرف قانون کو پڑھ لینا ہی کافی کیوں نہیں ہوتا۔ اور یہ معمہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیا قانون بنانے والے صاف صاف نہیں لکھ سکتے؟ ہاں، یہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہاں لارڈ ڈیننگ کا ایک بہت مشہور قول ہے جو ہمارے ماخذ میں بھی ہے، اور وہ اس مسئلے کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان ریاضی کی طرح قطعی نہیں ہوتی۔ اگر پارلیمنٹ کے قوانین بالکل خدائی درستی کے ساتھ بنائے جاتے تو ججوں کی مشکل آسان ہو جاتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو جب قانون میں کوئی خامی نظر آئے تو جج صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بنانے والے کی غلطی ہے، اسے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ انسانی غلطی کا معاملہ کم اور زبان کی اپنی ایک محدودیت کا معاملہ زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مستقبل بینی کی محدودیت ہے۔ کوئی بھی قانون ساز آج بیٹھ کر ان تمام لاکھوں ممکنہ صورتحال کا تصور نہیں کر سکتا جن پر یہ قانون کل لاگو ہوگا۔ صحیح، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ جی، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اسی لیے قوانین کی تشریح ایک مسلسل اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک زندہ عمل ہے۔ تو آئیے اس عمل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ تشریح کی ضرورت پڑتی کب ہے؟ کیا ہر قانون کی تشریح ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیے، پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اگر قانون میں لکھے ہوئے الفاظ بالکل صاف ہیں، سیدھے ہیں، واضح ہیں، جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہو۔ جی، جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہو، تو عدالت کا پہلا فرض ہے کہ وہ اسی مطلب پر عمل کرے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی نیا مطلب نہیں نکال سکتی۔ تشریح کا کھیل تو شروع تب ہوتا ہے جب الفاظ مبہم ہوں، ان کے ایک سے زیادہ معنی نکل رہے ہوں، یا اگر ان کے لفظی معنی پر عمل کرنے سے کوئی بہت ہی عجیب و غریب نتیجہ نکل رہا ہو۔ اچھا، یعنی مقصد قانون ساز کے ارادے یا جسے لیجسلیٹو انٹینٹ کہتے ہیں اسے تلاش کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کوئی خفیہ پیغام ڈھونڈنے جیسا ہے کیا؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کا لغوی معنی، اور دوسرا جو زیادہ گہرا پہلو ہے وہ یہ کہ اس قانون کا مقصد اور منشا کیا تھا۔ اسے بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ بالکل، جیسا کہ ایک مشہور قانون دان سیلمن نے کہا تھا، قانون کا جوہر اس کی روح میں ہے، نہ کہ اس کے الفاظ میں۔ الفاظ تو صرف اس روح تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ جب الفاظ دھوکہ دے جائیں تو جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے۔ ان کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اوزار ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک جج ایک مشکل قانون کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پاس ایک ٹول باکس ہے۔ اس کا پہلا اوزار کیا ہوگا؟ اس کا پہلا اور سب سے بنیادی اوزار ایک ٹارچ ہے۔ یہ ٹارچ ہے لفظی اصول یا لٹرل رول۔ لٹرل رول؟ جی، اس اصول کے تحت جج صرف وہی دیکھتا ہے جو ٹارچ کی روشنی میں سامنے لکھا ہوا ہے۔ قانون کے الفاظ کو ان کے سادہ، فطری اور عام گرامر کے مطابق معنی دیے جاتے ہیں۔ یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، نہ کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ یعنی جو لکھا ہے بس وہی سچ ہے، کوئی اگر مگر نہیں؟ جی ہاں، اس کی ایک بہترین مثال ہمارے ماخذ میں ایک کیس سے ملتی ہے۔ سوچئے، ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ کسی سرکاری حکم کے خلاف اپیل حکم موصول ہونے کے 30 دن کے اندر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو حکم نامہ ملا، لیکن اس نے اسے پڑھا 10 دن بعد۔ اس نے 30 دن گزرنے کے بعد اپیل دائر کی اور دلیل دی کہ 30 دن کا وقت تب سے شروع ہونا چاہیے جب اسے حکم کے بارے میں علم ہوا۔ یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے لفظی اصول کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں صاف صاف لکھا ہے موصول ہونے کے 30 دن، اس میں علم ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ الفاظ واضح ہیں، اس لیے عدالت ان سے ہٹ نہیں سکتی۔ اپیل مسترد ہو گئی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سخت اور غیر منصفانہ لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت جان بوجھ کر ایک غلط فیصلہ دے گی صرف اس لیے کہ الفاظ ایسے لکھے ہیں؟ یہ تو انصاف کے تصور کے ہی خلاف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہی لفظی اصول پر سب سے بڑی تنقید ہے، اور اسی لیے جج کے ٹول باکس میں صرف ٹارچ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جب ٹارچ کی روشنی ایک ایسی تصویر دکھائے جو بالکل بے تکی ہو، غیر منطقی ہو، تو جج اپنا دوسرا اوزار استعمال کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سنہری اصول یا گولڈن رول۔ سنہری اصول نام سے تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک طرح کا سیفٹی والو ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ شروعات لفظی معنی سے ہی کریں، لیکن اگر اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکل رہا ہو جو انصاف کا گلا گھونٹ دے یا پارلیمنٹ کے مقصد کے بالکل ہی الٹ ہو، تو جج اس لفظی معنی کو تھوڑا سا موڑ سکتا ہے تاکہ نتیجہ معقول ہو۔ کوئی مثال؟
ماخذ میں ایک بہت سادہ مثال ہے۔ فرض کریں کہیں لکھا ہے آگ لگنے کی صورت میں لفٹ استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے۔ جی، اس کا لفظی مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کبھی بھی لفٹ استعمال نہ کریں، کیونکہ آگ تو کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ ہاں ہاں صحیح، یہ تو ایک مزہ کا خیز نتیجہ ہے۔ بالکل۔ سنہری اصول کا استعمال کرتے ہوئے جج کہے گا کہ نہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف آگ لگنے کے دوران لفٹ استعمال نہ کریں۔ یہ تو عام فہم کی بات ہے، کوئی سنجیدہ مثال بھی ہے اس کی؟ ایک بہت ہی پریشان کن اور سنجیدہ مثال ہے۔ ایک بیٹے نے اپنی وراثت جلدی حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ او خدایا! اب سوال یہ تھا کہ جائیداد کسے ملے گی؟ اس وقت کے قانون کے لفظی معنی کے مطابق جائیداد بیٹے کی تھی اور اس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کو ملنی تھی۔ کیا مطلب ایک قاتل کو اس کے جرم کا فائدہ ملتا؟ لفظی اصول کے تحت تو یہی ہوتا، لیکن عدالت نے کہا نہیں، یہ عوامی پالیسی اور انصاف کے ہر اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے سنہری اصول کا استعمال کرتے ہوئے اس بیتو کے نتیجے سے گریز کیا اور فیصلہ دیا کہ جائیداد ماں کے خاندان کو ملے گی، نہ کہ قاتل بیٹے کے خاندان کو۔ واہ! یہاں عدالت نے قانون کے الفاظ کے اوپر انصاف کے تقاضے کو ترجیح دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قانون کے الفاظ انصاف کی راہ میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے جج کے ٹول باکس میں ٹارچ بھی ہے اور ایک سیفٹی والو بھی۔ تیسرا اوزار کیا ہے؟ اس کا نام تھوڑا عجیب ہے، شرارت اصول یعنی مسچف رول۔ جی، یہ سب سے پرانا اور شاید سب سے دلچسپ اصول ہے۔ یہ جج کو ایک جاسوس بنا دیتا ہے۔ جاسوس؟ وہ کیسے؟ یہ اصول کہتا ہے کہ قانون کے الفاظ پر الجھنے کے بجائے ماضی میں جھانکو اور 4 سوال پوچھو۔ یہ سوال 16ویں صدی کے ایک مشہور کیس ہڈن کیس سے آئے ہیں۔ پہلا، اس قانون کے بننے سے پہلے پرانا قانون کیا تھا؟ دوسرا، اس پرانے قانون میں کیا شرارت تھی، کیا خامی تھی جس کا کوئی حل نہیں تھا؟ اچھا۔ تیسرا، پارلیمنٹ نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے نیا قانون بنا کر کیا علاج تجویز کیا؟ اور چوتھا، اس علاج کی اصل وجہ کیا تھی؟ یعنی یہ ایک طرح سے قانون کی پوری بیک سٹوری کو سمجھنا ہے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ تشریح ایسی کی جائے جو اس پرانی شرارت کو ختم کرے اور نئے علاج کو فروغ دے۔ اس کی ایک بہترین مثال سپریم کورٹ کے ایک پرانے کیس میں ملتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیا ایک ریاست دوسری ریاست کو بھیجے جانے والے سامان پر ٹیکس لگا سکتی ہے؟ آئین کے الفاظ اس پر تھوڑے مبہم تھے۔ تو عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے شرارت کے اصول کا استعمال کیا۔ انہوں نے لفظوں میں الجھنے کے بجائے یہ پوچھا کہ آئین بنانے والوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آئین سے پہلے ریاستیں ایک دوسرے کے سامان پر ٹیکس لگا کر تجارت میں رکاوٹیں کھڑی کرتی تھیں۔ یہی وہ شرارت تھی۔ جی، یہی وہ شرارت تھی جسے آئین بنانے والے ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا پورے ملک میں آزاد تجارت کو فروغ دینا۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ دیا کہ ایسے ٹیکس اس شرارت کو واپس لائیں گے، لہٰذا ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے قانون کی تشریح اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کی۔ تو اصل میں قانون کی تشریح صرف الفاظ کے معنی تلاش کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا رسہ کشی کا کھیل ہے۔ ایک طرف قانون کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں اور دوسری طرف انصاف کا تقاضا۔ کیا خوبصورت خلاصہ کیا ہے۔ اور یہ تینوں اصول، لفظی، سنہری اور شرارت، اسی رسہ کشی میں ججوں کے 3 مختلف حربے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، تو ججوں کے پاس یہ 3 بڑے اصول تو ہیں، لیکن وہ صرف ان پر ہی انحصار نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ اور کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے مواد میں تشریح کے معاون ذرائع کا ذکر ہے جو داخلی اور خارجی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے سوچیں کہ آپ ایک پیچیدہ بورڈ گیم کے اصول پڑھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی اصول سمجھانے کے لیے اسی کتابچے میں مثالیں، تصاویر یا خاص نوٹس دیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ داخلی معاون ذرائع یا انٹرنل ایڈز بالکل ویسے ہی ہیں۔ یہ وہ مددگار اشارے ہیں جو قانون کی کتاب کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے قانون کا طویل عنوان یعنی لانگ ٹائٹل اور تمیز یعنی پریامبل۔ یہ بورڈ گیم کے ڈبے کے پیچھے لکھی سمری کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے۔ اچھا۔ پھر ہر باب سے پہلے سرخیاں یعنی ہیڈنگز ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آگے آنے والے سیکشنز کس موضوع پر ہیں۔ بعض اوقات قانون ساز خود سیکشن کے ساتھ مثالیں یا السٹریشنز دے لیتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اور وہ شرائط اور وضاحتیں، پروویژنز اور ایکسپلینیشنز؟ جی، شرطیں کسی عام اصول سے استثناء بتاتی ہیں اور وضاحتیں کسی مشکل لفظ کا مطلب صاف کرتی ہیں۔ یہ سب قانون کے اندر ہی موجود ٹولز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب تو قانون کے اندر کی باتیں ہو گئیں، لیکن کیا ہو اگر قانون خود خاموش ہو؟ اگر اس کے اندر کوئی اشارہ نہ ملے، کیا تب جج باہر کی دنیا سے مدد لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہیں خارجی معاون ذرائع یا ایکسٹرنل ایڈز کا کردار آتا ہے۔ یہ وہ مواد ہے جو قانون کی کتاب سے باہر ہوتا ہے لیکن اس کے مقصد کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم اور متنازع بھی پارلیمانی تاریخ ہے۔ اس میں کمیٹی کی رپورٹس اور پارلیمنٹ میں ہوئی بحثیں شامل ہیں۔ خاص طور پر بل پیش کرنے والے وزیر کی تقریر اہم ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ خطرناک نہیں؟
پارلیمنٹ میں تو سیاست ہوتی ہے، گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں. کیا ایک عدالت کو ان سیاسی تقریروں کی بنیاد پر قانون کا مطلب طے کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ قانون کی دنیا میں ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کئی سالوں تک عدالتیں پارلیمانی بحثوں کو دیکھنے سے انکار کرتی رہیں۔ ان کا موقف یہی تھا کہ عدالت کا کام قانون کو پڑھنا ہے، سیاستدانوں کی تقریریں سننا نہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب نظریہ بدل گیا ہے۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ وہ ان بحثوں کو قانون کے الفاظ کا مطلب بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس شرارت یا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیکھ سکتی ہیں جسے قانون حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سے خارجی ذرائع ہیں؟ جب قانون میں کسی لفظ کی تعریف نہ دی گئی ہو تو عدالتیں عام لغات یعنی ڈکشنریز کا سہارا لیتی ہیں۔ وہ اسی موضوع پر بنے دوسرے قوانین کو بھی دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں اسی طرح کے الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم، وہ پچھلے عدالتی فیصلے یعنی جوڈیشل ڈیسیجنز دیکھتی ہیں کہ دوسری عدالتوں نے اس قانون کی تشریح کیسے کی ہے۔ تو اس سب کا یہ مطلب ہوا کہ قانون کی تشریح صرف صفحے پر لکھے الفاظ کو پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے. یہ ایک پیچیدہ عمل ہے. یہ ایک جاسوس کی طرح ہے جو متن، سیاق و سباق اور تاریخ کے ذریعے قانون ساز کے حقیقی ارادے کو تلاش کر رہا ہے. بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ تحریری قانون یعنی الفاظ سے لے کر حقیقی دنیا میں اس کے اطلاق یعنی روح تک کا سفر ان اصولوں اور ذرائع سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ قانون کو مؤثر اور قابل عمل بنایا جائے، غیر منطقی نتائج سے بچا جائے اور اس مقصد کو پورا کیا جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ واقعی ایک دلچسپ اور پیچیدہ دنیا ہے۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی سوچ طلب نکتہ؟ جی، ہمارے ماخذ میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک قانون کی تشریح کرتے وقت ان حالات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس کے بننے کے وقت موجود نہیں تھے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں۔ جیسے جیسے معاشرہ اور ٹیکنالوجی بدل رہے ہیں، پرانے قانون کو نئے زمانے کے لیے تشریح کرنے اور اسے دوبارہ لکھنے کے درمیان کی لکیر کہاں ہے؟ یعنی جج کب تشریح کر رہا ہوتا ہے اور کب وہ قانون سازی کرنے لگتا ہے؟ بالکل۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ 100 سال پہلے سائبر کرائم کے وجود سے بھی پہلے بنایا گیا کوئی قانون آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی منصفانہ اور متعلقہ رہے، بغیر اس کے کہ جج قانون سازی کے اس دائرے میں قدم رکھ دیں جو پارلیمنٹ کا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج دنیا بھر کی عدالتیں تلاش کر رہی ہیں۔